والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائی بھائی، رمضان المبارک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مہینہ قرار دیا ہے. صبر کا مہینہ ہے، یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں، یہ صبر کا مہینہ ہے. پورے جسم کو صبر کا عادی بنانا. صبر کسے کہتے ہیں؟ خلاف مزاج پر اپنے نفس کو روک لینا، اسے صبر کہتے ہیں. آنکھ دیکھنا چاہتی ہے، شریعت کہتی ہے خبردار رک جا. آنکھ کا یہ صبر ہے. زبان بولنا چاہتی ہے، شریعت کہتی ہے خبردار غلط گفتگو ہے، چپ. اسی زبان کو بریک لگا دینا، اسی زبان کا صبر کہا جاتا ہے. ہاتھ اٹھنا چاہتے ہیں، شریعت کہتی ہے خبردار ناجائز ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے، اسے صبر کہتے ہیں. پاؤں ناجائز اٹھنا چاہتے ہیں، شریعت کہتی ہے رک جا، اسے میرے دوستو صبر کہا جاتا ہے. دماغ غلط سوچنا چاہتا ہے، شریعت کہتی ہے سوچو کہ پیرا بٹھاؤ، صبر کرو، اپنے نفس کی لگامیں ذرا تھام کے رکھو. اس کو میرے دوستو صبر کہا جاتا ہے. اب ساری سے لے کر افطاری تک روزے دار کتنے مقام پر تنہائی میں ہوتا ہے، اس کے پاس پانی بھی ہے، اس کے پاس فروٹ بھی ہیں، اس کے پاس کھانے پینے کے سارے وسائل بھی ہیں، اختیارات بھی ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، مگر یہ خلوت میں بھی نہ پانی کا گھونٹ پیتا ہے، نہ فروٹ کھاتا ہے، نہ کسی چیز کے کھانے کا خیال کرتا ہے. یہ اندر اس کے ایمان اور صبر کی طاقت ہے جس نے اس بندے کو تھام رکھا ہے. میرے محترم دوستو، صبر کا بہت بڑا مقام ہے. قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو بندے حوصلہ کرنے والے، تحمل کرنے والے، اپنے نفس کو لگام ڈالنے والے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے والے، اپنے نفس کو روکنے والے ہیں، اللہ سورۃ زمر میں فرماتے ہیں یہ بندے بغیر حساب کے جنت کے وارث ہیں. اور مومن بندہ میرے محترم دوستو وہ اتنا بڑا صابر ہوتا ہے، اس کو اپنی جان سے زیادہ دوسرے کی جان کی فکر ہوتی ہے، اپنی راحت سے زیادہ دوسرے کی راحت کی فکر ہوتی ہے، اپنے آرام سے زیادہ دوسرے کے آرام کی فکر ہوتی ہے، اپنے اطمینان سے زیادہ دوسروں کے اطمینان اور چین کو سوچتا ہے. یہ مومن کی شان ہے اور یہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. 28ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اگرچہ وہ خود بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، بھوک پیاس کی حالت میں بھی اپنے اوپر صبر کی چٹان رکھ کر، اپنے نفس پر صبر کا پہاڑ رکھ کر بھوک پیاس کی حالت میں بھی اوروں کو ترجیح دیتے. واقعہ آتا ہے حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں،
جنگ یرموک کے اندر اپنے کزن کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، پتہ نہیں وہ شہید ہو گئے، پتہ نہیں وہ زخمی ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں ہیں، ان کی تلاش میں نکلے، اور ایک مشکیزہ پانی کا بھی ساتھ تھا کہ کہیں اگر زخمی ملے تو پانی پلا دوں گا، منہ دھلا دوں گا، اور کوئی ضرورت ان کو اور آئے تو اور استعمال کرا دوں گا۔ پانی لے کے نکلے تو چلتے چلتے دیکھتے ہیں کہ ان کے کزن بے ہوشی کے عالم میں زخمی حالت میں پڑے، اور قریب گئے تو اشارہ کیا کہ مجھے پانی پلا، ہاتھ سے اشارہ کیا مجھے پانی پلا۔ یہ اپنے کزن کے پاس پانی پلانے کے لیے پہنچے تو ساتھ ایک اور زخمی پڑے تھے، انہوں نے بھی اشارہ کیا مجھے بھی پانی پلا۔ تو یہ ابو جو ہم فرماتے ہیں یہ میرا کزن جو موت حیات کی کشمکش میں ہے، پانی کا ضرورت مند ہے، اس نے مجھے اشارہ کر دیا مجھے نہیں آگے، یعنی موت حیات کی کشمکش میں بندہ خود زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آگے لے جا میرے اس بھائی۔ جب اس بھائی کے پاس گئے تو آگے ایک اور زخمی پڑا ہے، وہ بھی اشارہ کرتا ہے مجھے بھی پانی پلا۔ نہایت زخمی ہے، شدید زخموں میں، تو وہ دوسرے نے پھر تیسرے کی طرف اشارہ کر دیا میرے اس بھائی کو پانی پلا۔ اب دیکھو موت حیات کی کشمکش کے اندر اوروں کو ترجیح دی جا رہی ہے، یہ اصل ایمان کی عظمت ہے، ایمان کی شان ہے۔ جب تیسرے صاحب کے پاس پانی لے کے گئے، بس وہاں پہنچے ہی تو وہ شہید ہو چکے، انتقال ہو گیا، ان کی روح پر واپس آئے تو دوسرے بھی شہید ہو گئے، اپنے بھائی کے پاس اپنے کزن کے پاس آئے، وہ بھی اللہ کو پیارے۔ یہ واقعہ کیا سبق دیتا ہے کہ موت حیات کی کشمکش کے اندر بھی ہمارے جو اسلاف تھے، اکابرین تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تھے، موت حیات کی کشمکش میں بھی اوروں کو ترجیح دے رہے تھے، اوروں کی بھلائی سوچ رہے تھے، خود صبر کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ اور آج مسلمان اپنا ذرا موازنہ کریں ان کے ساتھ جن کے نام لینے والے ہیں، صحت مند حالت کے اندر، خوشحالی کے اندر، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پھر بھی سوچ یہ ہے کہ دوسروں سے چھین لیا جائے، اس کا لے لیا جائے، اس کا سمیٹ لیا جائے۔ میرے محترم دوستو، مومن کی شان نہیں ہے، مومن بڑی شان والا ہوتا ہے، قربانی والا ہوتا ہے، صبر والا ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے، غمخوار کی کرنے والا ہوتا ہے، ہمدردی کرنے والا ہوتا ہے، دور دوسروں کی بلائیاں سوچنے والا ہوتا ہے۔ اللہ یہ شان ماہ رمضان میں مجھے بھی، آپ سب کو اور پوری امت کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات من الجنۃ والناس اجمعین انک سمیع قریب مجیب الدعوات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔